الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد رشدا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم
صدق الله مولانا العظيم. سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، بني الاسلام على خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور جب سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا تھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، کہ یا حضرت یہ فرمائیے اسلام کیا ہے؟ تو وہاں بھی اس سوال کے جواب میں بھی 5 ہی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، اور ماہ رمضان کے روزے، اور 5ویں چیز جو کہ استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ گویا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو کہ صرف انہی لوگوں پر فرض ہے کہ جو استطاعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن مقدس میں بھی رب کبریا نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے بیت اللہ کی حاضری اور بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر فرض کیا ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتے۔ مستطیع وہ شخص ہے کہ جو عاقل اور بالغ ہو، جسمانی لحاظ
صحت مند اور توانا ہو، آنے اور جانے کا سفر خرچ و اخراجات اور عدم موجودگی میں زیر کفالت اہل خانہ کے اخراجات کا متحمل، راستہ پرامن ہو، اگر راستے میں کوئی خطرہ اور عدم اطمینان کی فضا ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان خاتون ہے تو اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ علی ھذا القیاس الغرض، استطاعت کے تقاضوں کو جو مسلمان پورا کر سکتا ہو، اس پر بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کتاب المناسک میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی اور اسی فریضے کی ادائیگی کا حکم دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ مجلس میں موجود حضرت اقرع بن حابس نامی ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال آپ نے سائل کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے وہی بات فرمائی جو پہلے فرمائی تھی؟ دوبارہ سائل نے سوال دہرایا، ترجمان وحی نے وہی جواب دیا کہ جو پہلے دیا۔ سائل نے تیسری بار سوال کا تکرار کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ جو پہلے دیا۔ تاہم سائل کو خطاب کر کے فرمایا، جو کچھ میں نے کہا اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ بار بار پوچھنا کہ کیا ہر سال، کیا ہر سال، کیا ہر سال، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور رسول کی زبان سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ دین بن جاتا۔ غیر نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن نبی اللہ اور رسول اللہ اگر کوئی بات فرما دے
ساتھ ہی فرمایا جو کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو. تم سے پہلی قوموں کی تباہی بھی اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے سوالات کی بوچھار کی، سوال کرتے گئے، احکام و ضوابط میں سختیاں آتی گئیں اور پھر ان کے لیے عمل ناممکن ہو گیا. جب ان کے لیے عمل ناممکن ہو گیا اور وہ احکامات اور ضوابط کی خلاف ورزی کرنے لگے تو اللہ کا عذاب پھر ان پر آنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اور بألفاظ دیگر اسی مفہوم کی دوسری روایت جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک صاحب استطاعت مسلمان پر بیت اللہ کا حج اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح وقت پر نماز ادا کرنی فرض ہے. شہر رمضان کا آغاز ہو تو روزہ رکھنا فرض ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اسی طرح صاحب استطاعت مسلمان پر وقت مقرر پہ بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے. بہت سارے مسلمان اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں تساہل اور غفلت برتتے، استطاعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود وہ اس فریضے کی ادائیگی سے غافل. اور بے شمار ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم حج بیت اللہ کریں گے، اس فریضے کو بھی ادا کریں گے، لیکن ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی ہم کچھ وقت اور گزاریں گے. کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس تمہاری زندگی کی گارنٹی کہاں سے آئی کہ تم اتنے وقت زندہ رہ سکو گے؟ کوئی ہے ضمانت؟ اور پھر یہ فریضہ یوں اس کو نہ سمجھیے ایک صبر ہے گئے اور پلٹ آئے، نہیں، بلکہ اس کے اندر پیسے کی بھی ضرورت ہے، ہمت کی بھی ضرورت ہے، طاقت قوت اور زور بازو کی بھی ضرورت ہے، حوصلے کی بھی ضرورت ہے، صعوبت برداشت کرنے کی صلاحیت کی بھی ضرورت ہے. اس لیے جوانی میں اور توانائی میں عالم شباب میں یہ کہہ دینا کہ جی ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، بوڑھے جب ہوں گے تو ہم یہ کہا. اکثر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے بوڑھوں کو حج کرنا چاہیے، نوجوانوں کو نہیں چاہیے. حالانکہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بوڑھوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. وہ دوسروں کے رحم و کرم پر بیچارے پڑے
جو جوانی میں اللہ کی بندگی کا، عبادت کا، تمام عبادات کا اور بالخصوص حج کی ادائیگی کا حقیقی لطف جوانی میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک فرض کی ادائیگی میں تاخیر یہ شرعی طور پہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دیں؟ بعض اور لوگ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ کام کرنا ہے، ابھی ہمیں اتنے مربع زمین خریدی ہے، مقروض ہیں، پہلے وہ قرضہ ادا کر لیں، ابھی مکان خریدا ہے، دکان خریدی ہے، کاروبار میں پیسہ لگایا ہے۔ کوئی یہ بہانہ بناتا ہے جب میرے بیٹے بیٹیاں جوان ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، بعد میں حج کریں۔ تو یہ سب عذر لم ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہاں ہم کیوں حج کریں، ہمیں پتہ ہے، جانتے ہیں کہ حاجی بے ایمان بڑے دیکھیں آج۔ تو کیا ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں کہ یہ بات کہنے سے آپ اس فریضے سے بری و ذمہ ہو جائیں؟ کل یہ بات کہتے ہوئے نماز بھی چھوڑ دیں گے، جی ہاں ہم جانتے ہیں نماز پڑھنے والے بڑے بے ایمان ہوتے ہوں گے، لیکن سب انگلیاں ایک جیسی نہیں۔ ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ آپ کو ملے۔ نہ کسی کی برات بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی غلطی کی وجہ سے سارے معاشرے کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا۔ اور ایسے بات کہنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑے فریضے سے انکار و اعراض کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایسی بات کہنے والے بھائیوں کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ اگر اور بے ایمان ہوتے ہیں تو ہم حج کر کے ایماندار ہو کے صحیح کردار کے ساتھ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ سارے حاجی بے ایمان نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے۔ خود آپ اپنے آپ کو امن و کردار کی دنیا میں لا کر اس مقام پہ لا کر ثابت کریں کہ نہیں، ہر کسی کا کردار ذاتی ہوتا ہے۔ فرائض اسلامیہ کسی کو برا نہیں بناتے، اگر کوئی شخص برا ہے تو اپنے ذاتی عمل اور کردار کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے یہ باتیں محض اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے احساس محرومی کو چھپانے کے لیے، دل کے اندر حسد اور بغض اور کینہ جو موجود ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کے معاملات کو چھالا جاتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ ایک فرض ہے جس کی ادائیگی ایک فرض سے بھی سبق دوش کر دیتی ہے، اور بے پناہ فضائل، بے پناہ اجر و ثواب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اپنی زبان اقدس سے وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے، وہ فسق و فجور سے، اللہ کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے اور اس فریضے کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے پہلے دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ پہلے دن جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے پاک پیدا کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی اس اپنے بندے کو بھی جو اخلاص سے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس سرزمین
زمین مقدس میں حاضر ہوتا ہے، جب وہ وہاں سے لوٹتا ہے تو رب العزت فرماتے ہیں جا آج تو اسی طرح گناہوں سے پاک ہے جس طرح پہلے دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا۔ تاہم اس فریضہ کو ادا کرنے والوں کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ پیسہ جمع کر لیں اور ویزا ٹکٹ کا انتظام کریں اور جناب سامان اٹھائیں اور چلے جائیں اور وہاں لوگوں کے ساتھ گھوم پھر کر پھر واپس آ جائیں اور مبارک سلامت کے شور میں حاجی صاحب کا تمغہ اپنے سینے پہ لگا لیں۔ یہی نہیں بلکہ اگر زندگی میں ایک بار یہ فریضہ ادا کرنا فرض ہے تو یاد رکھیے اس کے تقاضے بھی بہت زبردست ہے، اور اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں ان کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چند ایک اہم باتیں۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص بھی اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا یا ارادہ کرتا اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا زاد راہ حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ حرام سریوں سے کمائی ہوئی دولت کے ساتھ حج کرنے والے کا حج بیکار ہے، اللہ اس کی حاضری قبول نہیں فرما۔ ویسے بھی یاد رکھ لے رزق حلال ایک عام انسان اور بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہم جہاں سے لوٹ مار کر کے لائیں، حلال اور حرام کے تقاضوں کو مٹا ڈالیں، جس کا حق غصب کرے، جس کا مال لوٹے، جس کو کمزور سمجھ کے دبا کے اس کے حقوق کو تلف کر لے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے رزق حلال وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کو نظر انداز کرنا ہلاکت اور تباہی کو دعوت دینے کے مترادف۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو بھی اور اپنے رسولوں کو بھی مخاطب کر کے بالخصوص اس بات کا حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کی جماعت، نیک عمل بعد میں کرنا، پہلے عقل حلال کا، رزق حلال کا خیال کرو۔ کلوا من طیبات، پاک رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک، طیب اور حلال رزق کھاؤ۔ اسی طرح بے شمار مقامات پر قرآن مقدس میں اس بات کی تاکید کی، اور وہ شخص کے جو اپنے رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتا، یاد رکھ لے اللہ رب العالمین اس کے جسم میں حرام غذا کی وجہ سے اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اگر کچھ لوگ حاجیوں پر، نمازیوں پر، مولویوں پر، داڑھی والے لوگوں پر شاکی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے کیوں لوگوں کو شکایت کا موقع ملتا ہے۔ ہم اپنی بدعملی کی وجہ سے مولوی ہو کر اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ ہم اسلام کی تذلیل کا سبب بن رہے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی رکھ کے غلط کام کرتا ہے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ مجھے سنت رسول کے تقدس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر میرے غلط عمل کی وجہ سے مجھے مدعوم کیا جاتا ہے تو اس کا سبب بھی میں ہوں۔
اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت، بے شک کھڑا رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے، ساری رات کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ ورم آ جائے، دل ملاتا رہے، چلاتا رہے، روتا رہے، چیخیں مارتا رہے، آنسو بہاتا رہے، لیکن پیٹ میں اور جسم میں حرام موجود ہے تو اللہ اس کی بندگی اور عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سود عام ہے، سود بڑوں چھوٹوں کو، مردوں اور عورتوں کو آپ دیکھیں، سود کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے، کو اس لعنت سے جان چھڑانا اپنے لیے درد سر اور عذاب جان سمجھتے، اور پھر تعویلیں توجیہیں کہ جی کیا فرق پڑتا ہے، 100 ہیلے بہانے ہیرا پھیری کر کے کسی نہ کسی انداز سے اسے غلط اور باطل تعویل کے ساتھ طیب اور حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یاد رکھیں، حرام حرام ہے، کسی تعویل سے، کسی توجیہ سے، کسی ہیرا پھیری سے، کسی غلط بہانے سے حرام چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا. جو حرام کو حلال کرتا ہے وہ دوہرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ایک حرام کھاتا ہے، دوسرا حرام کو حلال ثابت کرتا ہے. چلو ایک جرم لینے دو نا، ایک ہی گناہ کرو، یہ حرام کھاتے ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ زور لگانا کہ یہ کیا فرق ہے، کاروبار بھی تو ہم کرتے ہیں، وہاں بھی پیسہ لگاتے ہیں، وہاں سے بھی آمدن ہوتی، اس طریقے سے اگر آمدن ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. سود حرام ہے. ہمارا ملک پاکستان، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس جیسا پورے روئے زمین پر کوئی ملک نہیں. اللہ نے جتنے خزینے اور دفینے، جتنے انعامات اس سرزمین پر فرمائے ہیں، دنیا کے کسی خطے کو یہ اہمیت حاصل نہیں. لیکن ہم معاشی اعتبار سے دن بدن پسماندگی کی طرف، دن بدن سوال اور انحطاط کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اقتصادی جائزے اور رپورٹیں آتی ہیں جی اتنے ارب کا ہمارا ملک سالانہ سود ادا کرتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ مجموعی طور پہ مقروض پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشی اور اقتصادی نظام سود کی بنیادوں پہ استوار ہے. اور دکھ کی بات، ستم بالائے ستم یہ کہ موجودہ شریعت بل کے اندر بھی سودی نظام کو پورا تحفظ دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کیسی شریعت، کس نوعیت کی شریعت کہ جس شریعت کے اندر سود کو تحفظ دیا گیا. پھر سود کی ایک نہیں 20 قسمیں. یہ آج کل لاٹریوں کی صورت میں، بیمہ انشورنس کی صورت میں اور کئی صورتوں میں بعض سرکاری ملازمین اعلیٰ سے لے کے ادنا تک، بعض کیا سارے کے سارے، ان کو زبردستی بلا وجہ سود کے اندر ملوث کیا جاتا ہے. کٹوتیاں کر کر کے جب ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے تو ساتھ سود بھی دیا جاتا ہے. اب جس بیچارے کو زندگی بھر کی محنت کے بعد 1.5-2
سود کا بھی مل جاتا اس کا دل چاہے گا میں چھوڑ دوں، وہ کہے گا جی میرا تو حق ہے، اس میں میرا کیا قصور، حکومت جانے اور خدا جانے۔ الا ھذا القیاس، یہ بہت بڑا ہمارا معاشرتی ناسور ہے، اور قرآن کو بازیچہ اطفال بنانے والے مولویوں کو کبھی نہ اس قوم کے حال پہ ترس آیا نہ اپنے حال پہ رہ پایا کہ ہم ذرا اس پہلو پر بھی سوچیں۔ وارثان منبر و محراب ہونے کی مناسبت سے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ اس قوم کو اس دیکھتے ہوئے الاؤ سے نکالنے کے لیے کچھ سوچیں اور کچھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں نا سرکار حرام ہے یا حلال ہے، 11ویں شریف پکاؤ اور کھیر لاؤ، حرام ہے یا حلال ہے، ہمیں حلوہ پہنچاؤ ہمارا پیٹ بھر۔ علماء سوء کیوں پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں؟ میں علماء سوء کی یہی تعریف کرتا ہوں کہ جو مولوی دین سکھا کر اس کے عوض لوگوں سے پیسے لیتا ہے، تنخواہیں لیتا ہے، لوگوں سے کھانے وصول کرتا ہے، لوگوں سے شرعیہ وصول کرتا ہے، وہ لوگ کہ جو لوگوں کا مال کھا کے اس کے عوض دین سکھاتے ہیں، وہ علماء سوء ہیں۔ اور علماء حق وہ ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کی پرورش کر کے بے لوث ہو کر اللہ کا دین لوگوں کو پہنچاتے ہیں، وہ علماء حق جنہوں نے لوگوں کا مال حلال اور حرام سے کھایا کہ 10 روپے لاؤ، 5 روپے لاؤ، 20 لاؤ، 50۔ اب لوگ دیتے ہیں، لو جی مولوی صاحب، نہ دیا تو مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، مسجد چھوڑ کے چلے جائیں گے، مسجد ویرا، کیا کریں؟ نہیں پوچھتے حضرت آیا کہاں سے، حلال ہے حرام ہے، اپنوں کا ہے بیگانوں کا ہے، دینداروں کا ہے بے دینوں کا ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ مجموعی طور پر یہ برائی ہماری جڑوں کے اندر، ہمارے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر چکی ہے، حلال اور حرام کی تمیز و تفریق ختم ہو چکی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے نمبر پہ ظاہرہ طیب حلال اور پاک مال کا ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے احرام باندھا ہوا، پراگندہ لباس، دور کا سفر کیا بیچارے نے، دھکے کھاتا ہوا آیا، صعوبتیں جھیلتا ہوا آیا، مٹی غبار سے اٹا ہوا پہنچا، لباس بھی گندا، بال بھی بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے اٹا ہوا، پیسے خرچ کر کے دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، احرام باندھتا ہے، حد حرم کی طرف جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ کہتا لبیک اللہم لبیک، آسمان والا کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک، یہ کہتا ہے لبیک، آسمان والا کہتا ہے لا لبیک، یہ کہتا اللہم لبیک، آسمان والا کہتا ہے ولا سعدیک، کوئی تیری لبیک نہیں، کوئی تیری سعدیک نہیں، کوئی تیری حاضری نہیں، کوئی تیرا سفر نہیں، کوئی تیری تلبیہ نہیں، کوئی تیرا احرام نہیں، کوئی تیری صعوبتیں نہیں، مکے میں آنا بیکار، احرام باندھنا بیکار، بیت اللہ میں آنا بیکار، طواف کرنا بیکار۔ اللہ کیوں؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کتنے دور سے بیچارہ آیا، تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا، احرام باندھا ہوا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا آیا ہے، اللہ کیوں اس کی لبیک قبول نہیں ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، جو اس نے پیا حرام
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کر مومنوں کی زندگیوں میں روحانی انقلاب آنا چاہیے. آج کیوں نہیں آتا؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جس کی پیش گوئی 1400 برس پہلے کائنات کے امام نے، اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے فرمائی کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، 3 قسم کے لوگ حرمین کی طرف رواں دواں ہوں گے. ایک پیسے والے لوگ جن کے جانے کا مقصد سیر و تفریح ہوگا، پیسہ زیادہ ہے اور کوئی شغل نہیں، چلو جی جائے. فرمایا قرب قیامت میری امت میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اور وہ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، روحانیت کی تسکین کے لیے، اصلاح کے لیے، حرمین کے فیض کو سمیٹنے کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے مقصد سے جائیں. دوسرا طبقہ غرباء کا، فقیروں کا، ناداروں کا، مفلسوں کا ہوگا، جن کو جب کوئی بھی چانس ملے گا بیچارے برتن بھی بیچیں گے، زیور بھی بیچیں گے، تن کے کپڑے بھی بیچیں گے، رہنے کا مکان بھی فروخت کریں گے کہ کسی طرح 4 پیسے ہو جائے اور ہم وہاں پہنچ جائیں. پھر وہاں پہنچیں گے تو ہم محنت کریں گے ہوگا، اس لیے وہاں جائیں گے. تیسرا طبقہ فرمایا وہ ہوگا جن کا جانا اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ریا کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے ہوگا. اور آج ہم اگر نظر ڈالتے ہیں، الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی اکا دکا جانا آپ کو ان پیش گوئیوں سے مستثنا ملے گا، مگر نہ اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ جس کی پیش گوئی داعی حق اور مخبر صادق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لبیک کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیری لبیک سادیک قبول نہیں ہے، جاؤ چلے. کیوں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیرا پینا حرام کا. ایک بات پہلی یہ اور بنیادی کہ سادرا حلال اور طیب ہونا چاہیے. دوسری بات صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. جو شخص بھی وہاں جاتا ہے اس کے لیے عقیدے کا راسخ ہونا ضروری ہے. عقیدہ توحید کی مناسبت سے بھی اور عقیدہ رسالت کی مناسبت سے بھی. اگر وہ مشرک ہے یا شرک کرتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، غیروں کو بھی پکارتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، ما سوى اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، قبروں کے سامنے بھی جھکتا ہے، اللہ کے نام پر بھی دیتا ہے، غیر اللہ کے نام پر بھی دیتا ہے، جسے خالق و مخلوق کی انفرادیت کا اور ان کے اندر تمیز کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ خالق کیا ہوتا ہے، مخلوق کیا ہوتی ہے. وہ بے شک جائے، اس کا بھی اللہ حج قبول نہیں فرماتے. مشرک یہاں سے جانا تو دور کی بات، ابو جہل، ابو لہب، یہ ساری کمپنی، یہ ساری پارٹی، یہ ساری برادری مکے میں رہتی تھی. اور رہنے کے بھی کیا اسلوب ہے، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس، حرم کی صفائی یہ کرتے، حاجیوں کی خدمت یہ کرتے، ستو کھول کر پلاتے، سبیلے لگاتے، حج کا موسم آتا مکے کو خالی کر دیتے، چراگاہوں میں چلے جاتے کہ ضیوف الرحمان آ رہے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں ٹھہریں گے، حج کریں گے، اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا. حج کے موقع پر جانور سوا کرتے، حاجیوں اور مسافروں کی دعوتیں کرتے، یہ سارے کے سارے کام وہ کرتے اور خود حج بھی کرتے.
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ لوگ جب حج کرتے تلبیات پڑھتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک، اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور یہ مشرک کہہ رہے ہیں، مشرک کہتے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں لا شریک لک، اللہ تیرا، یہ مشرک بھی کہتے تھے، مشرک بھی کہتے تھے حضرت کہ اللہ ہم کہتے ہیں تیرا کوئی شریک۔ جب یہاں پہنچتے نا تو نبی پاک فرماتے ویلکم قدل قدل، اور مر جاؤ، یہی رکو، آگے کچھ نہ کہنا، یہی رک جاؤ، یہی لفظ کافی ہے۔ لیکن کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، کہتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، مگر یہ بچارے، یہ ہمارے جو ہے پہنچی ہوئی سرکار، یا اللہ یہ بھی تو تیرے لاڈلے ہیں نا، پیارے ہیں، تیرا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے بغیر کام بھی تیرا نہیں چلتا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ بیچارے بھی تو تیرے لاڈلے اور پیارے ہی ہیں، ہم ان کو تجھ سے کیسے جدا کر دیں؟ لوگوں، شرک وہ لعنت ہے، اور اس کی یہ خوبی میں کہوں گا کہ مشرک شرک کرتا بھی جاتا ہے اور شرک کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا، شرک بھی کرتا جاتا ہے اور اسے شرک کا پتہ، شرک کرتا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح بدعتی بدعت بھی کرتا جاتا ہے اور اسے ثواب بھی سمجھتا جاتا ہے، مشرک شرک بھی کرتا جاتا ہے، بدعتی بدعت بھی کرتا جاتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں میں تو ثواب کما رہا۔ جب یہ کہتے الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پر یہ تیرے لاڈلے بھی تو ہے نا، یہ تیرے پیارے بھی تو ہے نا، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، بس یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو جہل لعنتی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو آج کے ملعون مشرکوں کا عقیدہ ہے، وہ بھی کہتا تھا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ تجھ سے نہیں لیکن تجھ سے جدا بھی نہیں، یہ بھی کہتے ہیں خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی۔ یا لگ گیا ابلیس کا داؤ، یا چال چل گیا شیطان، اور اس کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ اکبر، جب یہ کہتے الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، امام کائنات فرماتے ویلکم قدل قدل، مر جاؤ، بس کرو، رک جاؤ، لا شریکا کہا ہے، اگلے لفظ نہ کہو، یہی رک جاؤ، ویلکم قدل قدل، مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، بس کرو بس کرو، اگلے لفظ خدا کی غیرت کو چیلنج کرنے والے، اگلے لفظ نہ کہو، یہی لفظ تو تمہیں مشرک بنا دیتے۔ وہ لوگ بھی بیت اللہ کا حج کرتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے، رب کو بھی کہنا پڑا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد حرام بھی بنا ڈالو، حاجیوں کی خدمت بھی کر ڈالو، لیکن اللہ تمہیں کیسے قبول کرے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا ان سب کاموں سے اعلیٰ کام ہے۔ پہلے کام یہ کرو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ۔ اسی طرح مشرک ابو جہل نے مختلف
مشرک کا حج اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح بدعتی آدمی سنت چھوڑے بدعت اختیار کرے۔ بدعت وہی شخص اختیار کرتا ہے جو نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو رسول کا طریقہ ہے، رسول والا راستہ ہے، وہ سنت والا راستہ ہے۔ اسی لیے حضرت نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل لے لو، حاصل کر لو، سیکھ لو، پھر یہ وقت پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا، اس سے فائدہ ہو۔ اور جو شخص بدعتی ہے اس کے بارے میں اعلان کیا کائنات کے سردار نے اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صدقہ۔ فرمایا جو شخص بدعتی ہے، بدعت کرتا ہے، بدعت سنت کی ضد ہے، جب سنت چھوٹتی ہے اس کی جگہ بدعت آ جاتی ہے۔ اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جسے دین سمجھ کر اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود، قرآن میں اور سنت میں اس کا ثبوت موجود، لیکن یہ کرتا جاتا ہے، کہتا ہے بڑا ثواب ہے، ثواب دارین حاصل کر۔ اور بھائی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، دین میں ہے۔ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب قرآن حدیث آئی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل کا ثبوت قرآن اور سنت میں موجود، لیکن کرتا بھی جاتا ہے اور کہتا بھی جاتا ہے جی ثواب دارین حاصل کر۔ آٹا کھانے دیتے جاؤ، ثواب دارین حاصل کرتے جاؤ، روپیہ روپیہ بھجواتے جاؤ، ثواب دارین حاصل کرتے جاؤ، کھیر کھاتے جاؤ، ثواب دارین حاصل کرتے جاؤ۔ ہر بات میں جس طرح مولویوں کا اعلان ہوتا ہے، کوئی بھی اعلان کرے کہتے ہیں ایک ضروری اعلان سنیں، کبھی غیر ضروری اعلان انہوں نے اب سنو تو کہتے ہیں مرغی کا بچہ گم ہو گیا ہے، بکری کا بچہ گم ہو گیا ہے، فلاں کے پانی کی باری ہے، راشن ڈپو پہ چاول اور چینی آ گئی ہے، لے لو، یہ ضروری اعلان ہے۔ کوئی غیر ضروری اعلان بیچارے کرتے ہی۔ اسی طرح ہر کام میں ثواب دار ہے، شرک کروائے تو ثواب دار ہے، بدعت کروائے تو ثواب دار ہے، کفر کروائے تو ثواب دار ہے، محدثات و خرافات کا ارتکاب کروائے تو ثواب دار، ثواب دار ہے، نہ کہ مذاق ہو گیا۔ لیکن بدعت دوستو، ایمانداروں، اللہ کے بندو، بدعت ایک بہت بڑا ناسور ہے جو آج اس امت کے حصے میں آ چکا ہے۔ بدعت بھی کرتے جاتے ہیں، جس طرح شرک کرتے جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، بدعت بھی کرتے جاتے ہیں لیکن یہ احساس نہیں کہ ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ کائنات کے امام نے دین کی تعریف فرما دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے ہر خطبے میں یہ لفظ پڑھے ہیں تو بے جا نہیں پڑھے، بجا پڑھے ہیں کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ یہ چند الفاظ پورا دین سکھا دیتے ہیں، حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں کہ دین کیا ہے اور دین کی ضد کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ لوگوں اگر کوئی بہترین کلام پڑھنی ہے تو اللہ کی کلام بہترین کلام ہے، اللہ کی حدیث بہترین حدیث ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اگر کائنات میں کوئی بہترین طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حدی محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ۔ بہترین طریقہ کس کا طریقہ؟ محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فداء ابی و امی، اس کے سوا کسی کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن خیر الحق یہ نہیں ہو سکتا۔
اگر بہترین طریقہ ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے، محبوب رب ذوالجلال کا ہے، احمد مجتبی کا ہے، محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس کے بعد کسی امام کا طریقہ، کسی فقیہ کا طریقہ، کسی فقیر کا طریقہ، کسی مرشد کا طریقہ، کسی ہادی کا طریقہ، کسی قلندر کا طریقہ، کسی پیر کا طریقہ، کسی خطیب کا طریقہ، کسی مولوی کا طریقہ، وہ خیر الہدی نہیں ہو سکتا۔ اگر کائنات میں کسی کا طریقہ بہترین طریقہ ہے تو آمنہ کے لال کا طریقہ ہے، جس کے ذات اور وجود اور طریقے کو رب نے قرآن کی روشنی میں لفظوں میں بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ اگر ہے تو رسول اللہ کا۔ اٹھائے پھرتے ہیں طریقے، اٹھائے پھرتے ہیں راستے، اٹھائے پھرتے ہیں ٹوکرے میں ڈال کے اماموں کو، اٹھائے پھرتے ہیں فقیروں اور فقیروں کو۔ کائنات کے رب کی قسم، تمام نبیوں کا طریقہ ایک طرف ہو، پھر بھی آمنہ کے لال کا طریقہ ہی بہتر طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کیا فرمایا؟ شر الامور محدثاتها، شر الامور محدثاتها۔ ہم یوں ہی تھے ہر خطبے میں لفظوں کو پڑھتے جاتے ہیں، پورے دین کا جامعیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کوزے میں سمندر بند کر کے رکھا۔ نبی رحمت نے اس جامعیت کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کیا کہ پورے دین کا کما حق ہو تعارف کر کے رکھوا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها۔ لوگوں قرآن حدیث میں جو کام نئے نکالے جاتے ہیں وہ بدترین کام ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا نکالا جانے والا کام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر جو گمراہی ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اب بھی نہ سمجھو تو آپ کی مرضی۔ حکیم الامت نے تو سمجھا دیا دین کیا ہے، حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بتا دیا گمراہی کہاں سے چلتی ہے، ضلالت کس چیز کا نام ہے، محدثات کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم کی آگ کی صورت میں۔ اور اللہ کی قسم یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے، یہی مسلک اہل حدیث کا مقدمہ ہے۔ اور اسی مقدمہ، اسی تمہید سے آگے چل کر ہم پوری قرآن کو اور پوری حدیث و سنت کو اسلام اور دین اور حق اور ہدایت قرار دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے جو چیز رہ گئی، ہم سے چھوٹ گئی، قرآن حدیث اٹھا کے دلیل ساتھ لے آؤ، وہ چھوٹی ہوئی چیز ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں، جو رہ گئی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز تم نے دین میں شامل کی ہے، خدا سے ڈر جاؤ، معاشر کے حساب سے ڈر جاؤ۔ دین کے اندر جو چیزیں تم نے نئی بنا کے شامل کی ہیں ان کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہ بنو۔ صحیح عقیدہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ جو شخص اپنے گھر سے اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی صعوبت اٹھا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا پھل ہے کہ پہلے یہاں بھی جانے سے پہلے موت کا کوئی پتہ نہیں کب اسے آ جائے، واپس آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ جو حقوق اس کی گردن پر ہے ان کو اتار کر بری ذمہ ہو۔ ناراض بھائیوں، بہنوں، دوستوں، عزیز و اقارب کو راضی کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کی دعائیں لیتے ہوئے جائے۔ جب یہ
لیے یہاں سے اللہ کے بندوں کے جائز حقوق ادا کر کے ان کو راضی کر کے جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ بھی اسے راضی کر کے اپنے گھر سے واپس بھیجے گا۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ اب ان بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستوں کے درمیان میقات مقرر کیے ہیں۔ ذات عرق، عراق اور عراق کی اطراف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ جب وہ مقام ذات عرق میں پہنچے تو اس مقام پر احرام باندھے۔ اسی طرح جوفا، مصر، شام اور روم کے علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ مدینہ اور گرد و نواح سے آنے والے لوگوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے۔ یمن اور اسی طرح ہند اور ان علاقوں سے جانے والے لوگوں کا میقات یلملم ہے۔ اور اسی طرح پانچواں میقات اہل نجد کے لیے قرن المنازل کا ہے۔ یہ 5 میقات مقرر فرمائے اور ان میقاتوں میں سے کسی میقات پر اس علاقے کا چلنے والا جب آدمی پہنچتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں رکے اور رک کر احرام باندھ کر حج یا عمرے کی نیت اور ارادہ کر کے تلبیات کا آغاز کر کے اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ ان میقاتوں کو دنیا کے مختلف اطراف و اکنار سے آنے والے حاجیوں کے لیے ایک حد مقرر کیا گیا کہ جب وہ آئے اس مقام پر پہنچے، اگر کوئی رسول ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی امتی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، کسی ملک کا حکمران ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، لینڈ لارڈ ہے، رئیس ہے، مخدوم ہے، خان ہے، پیر ہے، مرشد ہے، جب وہاں آئے گا تو عرش والے کا حکم ہے رک جاؤ۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تفاخرانہ لباس اتار دو۔ بادشاہ ہو اپنے تاجوں کو اتار دو، اپنی عبائیں اتار دو، حریر و ریشم کو اتار دو، اپنے ملک کے امتیازی لباس کو اتار دو۔ کسی نے چادر باندھی ہے، کرتا پہنا ہے، کسی نے سوٹ پہنا ہے، کسی نے عبا پہنی ہے، کسی نے قبا پہنی ہے، کسی نے پاجامہ پہنا ہے، سب کے لیے حکم ہے رک جاؤ، اپنے لباس اتارو۔ یہاں اب مساوات کا عالمگیر مظاہرہ ہونے والا ہے۔ یہاں محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے جب چلو گے سب کا لباس بھی ایک ہوگا، سب کی آواز بھی ایک ہوگی، سب کا لباس بھی ایک، سب کی زبان پہ کلام بھی ایک ہوگی۔ بادشاہو تمہاری بادشاہی پیچھے رہ گئی، اب مالک الملک کے دربار میں پیش ہونے والے ہو۔ امیرو اب تم بھی فقیروں کی طرح فقیرانہ لباس پہنو گے۔ ان سب کے لباس اتروا دیے گئے اور حکم کیا ہے؟ ایک تہبند اور ایک چادر، 2 چادریں، ایک چادر تہبند کی صورت میں باندھ لو، ایک چادر دھوتی کی صورت میں پہن لو، ایک چادر اوپر اوڑھ لو، پاؤں میں جو بھی جوتا ملتا ہے پہن لو، لیکن سر کو ننگا رکھنا پڑے گا۔ سر کو ہائے ہائے بڑی بے ادبی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی بے ادبی۔ اوے اللہ کے گھر میں رام باندھ کے جا رہا ہوں ننگے سر، چھکو ساتھ لے کے جاؤ، چھکو۔ وہ سر پہ پہننے والی ٹوپیاں ہوتی ہیں نا مسجدوں میں رکھی، نیچے پینٹ پہنی ہے، کوٹ پہنا ہے،
اوپر چھکو رکھا ہوا ہے. کیا ادب ہے، کیا احترام کے تقاضے. میں کہتا ہوں کارٹونسٹ ایسا کارٹون بھی نہیں بنا سکتا جو ان مولویوں نے بنایا. کیا کارٹون بن گیا. لیکن آمنہ کے لال آتے ہیں، صدیق آتے ہیں، فاروق آتے ہیں، ذوالنورین آتے ہیں، حیدر کرار آتے ہیں، طلحہ و زبیر آتے ہیں. سب کے احرام اس طرح باندھے ہوئے کہ سب کے سارے کہو کسی ادب و احترام کے دائی کو کہ حضور احرام باندھے ہوئے جب مکے میں جاؤ تو سر پہ ٹوپی رکھ کے طواف کیا کرو کہ احترام کے تقاضے تو پورے ہوں. ایسا کر سکتا ہے؟ سر ننگا، دو چادریں، امیر کی بھی غریب کی بھی، حاکم ہے، محکوم ہے، بوریا نشیں ہے، بوریا نشیں ہے یا بہمن نشیں ہے، اولا ہے یا ادنا ہے، پیر ہے یا مرید ہے، خطیب ہے یا مقتدی ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے یا مقتدی ہے، کوئی بھی ہے، سارے کے سارے بندہ اور صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے. اور مولا تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. لباس ایک ہو گیا. اب عربی ہے، اجمی، زبانیں بھی مختلف ہیں. عربی بولتے ہیں ماشاءاللہ، پرانی زبان، انگلش بولنے والے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پختو پشتون پشتو بولنے والے، سندھی سرائکی بولنے والے، چینی جاپانی بولنے والے. اپنی اپنی بولیاں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی کیا کہہ رہا. لیکن آمنہ کے لال نے سب کی زبان پر وہ الفاظ کہلوائے کہ جو سب کی سمجھ میں سبھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. جب یہ تلبیہ کہی نا، حج اور عمرے کے سفر کا آغاز ہو گیا. حج اور عمرے کے سفر کا آغاز ہو گیا، شروع ہو گیا یہاں سے. اور حج اور عمرے کا بہترین سفر حضرت محمد الرسول اللہ کا سفر ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے سے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے بیان کردہ قصہ حجۃ الوداع کے سلسلے میں وہاں ذوالحلیفہ سے نبی رحمت کے احرام کے ساتھ ساتھ ہم بھی حرم مکہ کی طرف انشاءاللہ چلیں گے اور راستے میں مناسک حج جو کہ بروایت جابر بن عبداللہ نبی رحمت کے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.